خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے وہ آدمی جو اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت بتلائی ہے۔ ان کو ہم اپنی زبان میں شہید کہتے ہیں۔ شہید کا مقام اور مرتبہ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے اور بڑے واضح انداز میں بتلایا گیا ہے۔ اتنا سرل اور اتنا صاف ستھرے انداز میں بتلایا گیا ہے کہ آپ ان کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے آپ کو معلوم نہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس طرح کی ملتی جلتی ایک اور آیت کریمہ جو کہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 169، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شہیدوں کے تعلق سے اپنی عقل گھمانے سے بالکل منع کر دیا کہ آپ اندازہ مت لگائیے، گمان مت کیجئے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بالکل آپ مت سمجھیے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی زندگی کی دلیل پیش کی ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی طرف سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے، وہ کھا رہے پی رہے۔ اب کیا وہ لوگ ہماری طرح زندہ ہیں یا ہماری طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری طرح چل پھر رہے ہیں؟ اس کا گمان اور اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ان کی زندگی کیا ہماری طرح ہے، ہماری طرح سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں؟ اس کا ادراک اور اس کا اندازہ آپ کو لگانے سے منع کر دیا گیا۔ بس آپ کو اتنا ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق مل رہی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو بھی اپنا فضل عطا کیا ہے ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بہت خوش ہیں۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب شہید کو اللہ سبحانہ و تعالی انعام اور اکرام سے نواز دے گا تو شہید اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے میں اس بات کی تمنا کریں گے کہ میرے پروردگار، مجھے آپ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں تیرے راستے میں جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے مارا جاؤں اور پھر میں تیرے پاس میں آؤں۔ یعنی شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ ہر بار اس کو زندگی ملے، ہر بار وہ دنیا میں آئے، ہر بار اللہ کے راستے میں قتال کرے، ہر بار اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے انعام و اکرام لینے کے لیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہیدوں کی روحوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحوں کو جنت کے ہرے رنگ کے پرندے کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جنت کے اندر میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، جہاں چاہتے اڑتے ہیں، جہاں چاہتے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ تو یہ مقام قرآن اور حدیث کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ مومن اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کرے، آرزو کرے، اور اس وجہ سے بھی کہ زندگی تو بہرحال آپ کو ان سے آپ کو ہاتھ دھونی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہے، اور موت کی آغوش میں جانا ہے، موت کو گلے لگانا ہے۔ تو ان موتوں میں سب سے بہترین موت جو آپ کو بتلایا گیا وہ شہید کی موت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اچھی موت ہو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا بھی سکھلایا ہے کہ مومن دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جب میری وفات ہو تو جیسا کہ نیک لوگوں کی وفات ہوتی ہے ویسا ہی ہماری وفات ہو۔ تو سب سے اچھی جو وفات ہے، سب سے اچھی جو موت ہے وہ شہیدوں کی موت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ تو موت تو ہر حال آپ کو آنی ہے، تو کیوں نہ مومن کو چاہیے کہ وہ ایسی موت مرے جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عرفہ موت ہو، اور ایسی موت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو، اور ایسی موت کی جس کا بدلہ بہت اچھا ہو، بہت زیادہ اچھا ہو۔ تو اسی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی اللہ کا دین غالب رہے، جہاد فی سبیل اللہ بالکل ختم نہ ہو جائے، ظلم و ستم کا دور، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں جو خرافات ہیں اور بدعات ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری جو اور بھی پریشانیاں دنیا کے اندر میں ہیں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد مسلسل ہونی چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر سے خرافات مٹے۔ اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہو اور اللہ کے راستے میں قتال نہ ہو تو پھر دنیا کے اندر سے یہ خرافات ختم نہ ہو، اللہ کا دین غالب نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے کنڈیشن اور بہت سارے شرائط ہیں۔ علماء آپ کو بتلائیں گے کہ کن شرائط پر آپ کو عمل کرنا ہے اور کن شرائط پر جہاد آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک علماء کا کوئی فتویٰ نہیں آتا آپ کے سامنے میں، جب تک علماء جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، تو جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، کہ جہاں پر بدعات اور خرافات کو دیکھیے، جہاں پہ کوئی تکلیف اور پریشانی کو دیکھیے، وہاں اپنی زبان سے اس کو ختم کیجئے۔ ایک جہاد آپ ہاتھ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ظلم و ستم کو ہاتھ سے روکنا، بدعات اور خرافات کو ہاتھ سے روکنا، یعنی طاقت کے زور سے روکنا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جا کے کسی کو قتل کر دیا جائے، کوئی ضروری نہیں کہ جا کے کسی کو مار دیا جائے، کسی کی جان لے لی جائے، بلکہ اس کو ہاتھ کی طاقت کے ذریعے سے ڈرا دھمکا کر کے بھی، سمجھا بجھا کر کے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو علماء کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے کہ بہت سارے کنڈیشن ہیں، بہت ساری شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کرنے کے بعد ہی ایک مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو فی الحال ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے جو جہاد ہے وہ جہاد بالید یعنی ہاتھ کے ذریعے سے جہاد ہے، جہاد باللسان یعنی زبان کے ذریعے سے جہاد ہے، جہاد بالقلم یعنی قلم کے ذریعے سے جہاد ہے، اور بھی بہت سارے ہیں کہ جہاد اگر انسان اللہ کے دین کے لیے محنت کرے، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرے، یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ تو اب ان راستوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے چکر میں کوشش کرتے کرتے جو انسان مر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ اندازہ لگایا جائے
کہ میری امت میں شہیدوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہوگی. اگر یہ گنا جائے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہی شہید ہوں گے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہی شہید ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہماری امت میں شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی. لیکن نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی بہت ساری قسمیں بتلائی ہیں. ایک روایت میں, صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں. یعنی 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر مر جائیں تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو طاعون نامی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے فوت ہو جاتے ہیں, تو ان کو شہادت کا درجہ ملے گا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پیٹ کی ہر طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں, پیٹ کی ہر طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں اور اسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر جاتے ہیں, تو ان کو شہادت کا درجہ ملے گا. تیسرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو پانی میں ڈوب جاتا ہے اور پانی میں ڈوب کر کے مر جاتا ہے, تو ایسے آدمی کو شہادت کا درجہ ملے گا. اور چوتھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دیوار کے نیچے میں یا کسی چیز سے اگر دب کر کے مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. اور پانچویں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے جو آدمی مر جائے اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بال بچے اپنے گھر بار کی حفاظت میں مارا جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرطان یعنی کینسر کی بیماری میں جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کتنے ایسے ایمان والے ہیں کہ جو اس طرح کے بیماریوں میں اور اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے مر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شہیدوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, قتال کرنے والے کتنے لوگ ہیں آج کے دور کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور کے حساب سے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے لوگ کتنے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگ جس کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور جس کی قسمیں بتلائی ہیں, ایسے لوگ آپ کو آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں مل جائیں گے جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر جاتے ہیں, جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر جاتے ہیں, جو کسی دیوار میں یا جل کر کے مر جاتے ہیں. تو ان سارے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا درجہ دیا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں ایک خاص واقعے کو یاد کیا جاتا ہے اور واقعے کو یاد کر کے بڑے مرچ مسالہ لگا کر کے بڑے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر کے اور مگرمچھ کی آنسو بہا کر کے بڑے دردناک انداز میں واقعات کو بیان کر کے لوگوں کے اندر میں اس طرح کی جذبات کو ابھارا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں صحیح معنوں میں کہ اسلام کی پوری ہسٹری, اسلام کی پوری تواریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے. اگر اللہ کے راستے میں لوگ شہید نہ ہوتے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لوگ شہید نہ ہوتے, تو ہم اور آج آپ مسلمان بنے نہ بیٹھے ہوتے. لیکن یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ایسی ہستیاں پیدا کی کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا. آج فرعون کے اس واقعے کو لے لیجئے. فرعون کی وہ لونڈی جس کو ایک بڑے سے تاوے جو بالکل دہک رہا تھا, جو بالکل گرم تھا, اور اسی گرم تاوے میں اس فرعون کی لونڈی کو رکھ دیا گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے مننے بچے کو رکھ دیا گیا اور اس کے بچے جل گئے اسی توے میں. ایک چھوٹا سا بچہ جو بالکل اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا, جب اس کی باری آئی بند کر دی, جب اس کی باری آئی تو اس نے اس کی ماں کو تھوڑی جھجک محسوس ہوئی
کہ چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, ہم لوگ تو کسی طرح سے دنیا سے جا ہی رہے ہیں, لیکن اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ ماں کی محبت تھوڑے سے آڑے آئی, ماں کی محبت میں تھوڑا سا اچھال آیا اور رکنے لگی, تو اس بچے نے کہا کہ ماں تو حق پر ہے, اللہ کے راستے میں تو شہید ہو جا. لہٰذا اس ماں نے اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو لے کر کے اس تاوے میں چڑھ گئی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس فرعون کی لونڈی اور اس کے بچے کی لاش کی بو محسوس ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ اس فرعون کی لونڈی اور اس کے بچے کا کیا واقعہ ہے, تو پھر اس واقعہ کو بیان کیا گیا. تو دیکھیے وہ فرعون کی لونڈی اور اس کا بچہ اللہ کے راستے میں اللہ کی وحدانیت کے لیے کس میں چڑھ گئے؟ ایک جلتے ہوئے دہکتے ہوئے گرم توے پہ چڑھ گئے, اور بچے اس کے جل کر کے, اور اس کی بو کون محسوس کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. تو یہ شہید ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ کب تک کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت کریں گے؟ آپ اللہ سے دعا کیجیے, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ کا حال یہ تھا کہ ان کو کھڑے کر کے آرے سے چیر دیا جاتا تھا, 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو دیواروں میں چن دیا جاتا تھا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو لوہے کے کنگیوں سے ان کے جسم کو چھیل دیا جاتا تھا. تم لوگ بل بازی کر رہے ہو. تو اللہ کے راستے میں ایسے لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ کے راستے میں لوگ ایسے شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے. شہیدوں کی پوری تاریخ, پوری ہسٹری بھری پڑی ہے. انہی شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کا دین غالب ہوا ہے دنیا کے اندر میں, اور انہی شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہوئے. آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیجئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مالدار آدمی, لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کیا, اور جب مدینہ پہنچے, جنگ احد کا معرکہ پیش آیا, تو یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ کروڑوں میں کھیلنے والے اور بڑے مالدار آدمی, جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کے کفن کے کپڑے چھوٹے پڑ گئے, ان کا کپڑا جب نکالا گیا, ایک چھوٹا سا کمبل ملا جس سے ان کو ڈھاکا جاتا تھا. ان کے اگر سر کو ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا, اور پیر کو ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھک دو, اور ان کے پیر میں اذخر نامی گھاس کو ڈال دو, اس سے ڈھک دو. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہادت کے آنسو کون بہائے گا؟ ان کی شہادت کی تاریخ کو اور ان کی شہادت کے واقعے کو کون یاد کرے گا؟ اسی طریقے سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے. شہیدوں کا سردار یہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب معرکہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو ابو سفیان بن حرب کی بیوی نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا, اور ان کے پیٹ کو پھاڑ کر کے ان کے جگر کو نکالا گیا, اور ان کی جگر کو جب نکال کر کے چبانے کی کوشش کی گئی, اور جب نہیں چبایا گیا تو پھینک دیا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بالکل مسلح کر دیا گیا. اور صحیح روایت کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھی. وہ اس طریقے سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی ہوئی ہے, اور ان کے بغل میں دوسرے صحابہ کی لاش رکھی ہوئی ہے. دوسرے صحابہ کی لاش تو اٹھا لی جاتی تھی, لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں اٹھائی جاتی تھی. پھر ان کے بغل میں دوسرے کو لایا جاتا تھا, ان کے بعد پھر تیسروں کو لایا جاتا تھا, ان کے بعد پھر چوتھے کو لایا جاتا تھا. اس طریقے سے 70 مرتبہ 70 صحابی کو لا کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں رکھا گیا, لٹایا گیا, ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی.
لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نہیں اٹھایا گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کون ان کی تاریخ کو یاد کرے گا؟ کون ان کی شہادت کے واقعوں کو یاد کرے گا؟ ان کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی مسلح کی حالت کو، تو وہ وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جب یہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے سامنے مت آئیے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے درد ان کی شہادت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رنج تھا کہ کہنے لگے کہ تم آپ میرے سامنے میں مت آئیے گا، اگر آپ میرے سامنے میں آئیں گے تو میرے چچا مجھے یاد آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اتنا رنج اور اتنا دکھ تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے سامنے میں آئیں گے تو میرے چچا مجھے یاد آئیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں وہ عامر بن فہمیرہ اور جو جن کو شہید کر دیا گیا، جو 70 قاریوں میں سے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے سامنے میں پڑے رہتے تھے، دن بھر کہیں سے درخت وغیرہ کاٹ کر کے کہیں سے کچھ پیسے لاتے تھے، اور رات میں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پڑے رہتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا اور ایک بہترین قرآن کے قاری ہو گئے، دین کے عالم ہو گئے۔ انہی دین کے عالموں میں سے حضرت عامر بن فہمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قبیلہ رال اور زکوان کے لوگوں نے دھوکے سے لیا کر کے شہید کر دیا۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عامر بن فہمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کہ ان کی لاش زمین سے اٹھ رہی ہے اور آسمان پہ جا کے لٹکنے لگی ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں ان کی لاش لٹک رہی ہے، اور لٹکتے آہستے آ کر کے ان کی لاش زمین پہ رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ عامر بن فہمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کی تاریخ کو اور ان کے واقعے کو کون یاد کرے گا؟ ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معرکہ احد میں شہید ہوئے، ان کے جسم میں 80 زخم لگے، 80 مرتبہ ان کے جسم میں مارا گیا، ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، ان کی بہن کو بلایا گیا کہ آپ لاش کو پہچانیے، ان کی بہن ان کی لاش کو نہیں پہچانتی تھی، ان کے پوروں میں ایک تل تھی، اس تل کی وجہ سے ان کی بہن نے ان کی لاش کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ کون ان کی تاریخ کو یاد کرے گا؟ اسلام کی پوری تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، کوئی لوگ ان کی شہادت کے واقعے کو کیوں نہیں یاد کرتے، کیوں نہیں یاد کیا جاتا تاکہ مسلمانوں کے اندر میں شہادت کا درجہ ابھرے، تاکہ مسلمان اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں نے کیسے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی ہیں، اور شہیدوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور جہاد کر کے کی کیا اہمیت ہے، اور شہید کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور کیوں شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک ان کی لاش درخت پر لٹکتی رہی، 3 دن تک۔ ان کی اماں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 دن کے بعد جب اپنے گھر سے باہر نکلی اور اپنے بیٹے کی لاش کو آسمان سے لٹکتے ہوئے دیکھا تو کہہ رہا کہ ارے یہ گھوڑ سوار ابھی تک اپنی سواری سے اترا نہیں ہے، یہ گھوڑ سوار اپنی سواری سے نہیں اترا۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا اور یہ الفاظ کہا، تو کون ان کی شہادت کے واقعے کو یاد کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کی شہادت پہ، ان کی موت پر آپ مت روئیے، فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیا ہوا ہے، فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ شہیدوں کا مقام و مرتبہ، اس طریقے سے لوگوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہادت کا منصب حاصل کیا۔ تو ہمیں اور مسلمانوں کو آج چاہیے کہ ہم شہادت کی اگر تاریخ کو یاد کریں، شہادت کے واقعات کو یاد کریں، تو شروع سے شہادت کی تاریخ کو یاد کریں کہ جس میں لوگوں نے کیسے کیسے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ شہادت کا ایک مقام اور مرتبہ یہ کہ اپنے ایمان کا کسی بھی مقام پر آپ سودا مت کیجیے، کوئی کمپرمائز مت کیجیے، چاہے سماج کے تعلق سے ہو، چاہے برادری کے تعلق سے ہو، چاہے ذات پات کے تعلق سے ہو، چاہے اپنی ناک کٹوانے کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں کمپرمائز مت کیجیے دین کے تعلق سے۔ اگر آپ اسی راستے میں ذلیل ہو جائیں، دنیا کے اندر میں ہو جائیں،
لیکن اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اسی راستے میں اگر آپ کی ناک کٹ جائے لیکن کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اسی چکر میں، اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے آپ شہید ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن بڑا مقام عطا کرے گا۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شہیدوں کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اور اس طرح سے یاد رکھیے کہ کیسے کیسے لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ جو لوگ آج اس طریقے سے واقعات کو بیان کرتے ہیں، یہ تاریخی واقعات بالکل ہیں، اس کی حقیقت ہے، اور لوگ اس کے جو واقعات کو بیان کرتے ہیں کہاں پتہ نہیں کیسے کیسے مرچ بتا لگا کر کے بیان کرتے ہیں، جس کی کوئی اصل میں حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل حقیقت کا پتہ لگائیں، کہ جس طریقے سے اس کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ جس طریقے سے ان کے واقعات کو بیان کر کے یہ کہا جاتا کہ دیکھیے کیسے لوگ، اور یہ عیاش لوگ تھے، یہ لوگ تھے جو شراب پیتے تھے، یہ لوگ تھے جو جواری تھے، اور ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو صحیح واقعات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یزید جن کو عیاش کہا جاتا ہے، یہ کون تھے؟ یہ صحابی کے بیٹے تھے۔ اگر آپ ان کو داغدار کرتے، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہوتی ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کو داغدار اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا آج ضرورت ہے کہ صحیح حقیقت، صحیح تاریخ سے لوگوں کو بتلایا جائے، اور بتلایا جائے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے اللہ کا دین غالب ہوا ہے، اور کس طریقے سے آج ہم سب مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے آج جہاد کیجئے، جہاں پہ آپ کو جہاد کرنے کی ضرورت ہے وہاں جہاد کیجئے۔ اور جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر کسی کو قتل کر دیجئے، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ جا پر کسی پہ چڑھائی کر دیجئے، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی معصوموں کی جان لے لیجئے، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے شہر کو اور کسی کے گاؤں کو جو ہے برباد کر دیجئے، بلکہ جہاد کا مطلب آپ ہمارے حساب سے یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ظلم و ستم کو دیکھیے وہاں پہ اپنی طاقت سے منع کیجئے، جہاں پہ ظلم و ستم کو دیکھیے زبان سے روکیے، زبان سے منع کیجئے، جہاں پہ ظلم و ستم کو دیکھیے وہاں سمجھانے بجھانے سے اس کو سمجھا بجھا کر کے ختم کیجئے، جہاں پہ ظلم و ستم کو دیکھیے وہاں پہ مکمل پوری کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، اور اس بات کے لیے کوشش کیجئے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اس بات کے لیے کوشش کیجئے کہ اللہ کا صحیح دین کو لوگوں تک پہنچے، اس بات کی کوشش کیجئے کہ بدعات اور خرافات کا قلع کما ہو، اور اس بات کی مکمل کوشش کیجئے کہ کسی صورت سے لوگ صحیح طور سے مسلمان بن جائے۔ اگر لوگ صحیح طریقے سے مسلمان بن جائیں گے تو ہمارا ماحول سدھر جائے گا، صحیح طریقے سے لوگ مسلمان بن جائیں گے تو بدعات اور خرافات کا قلع کما ہو جائے گا، اگر صحیح طریقے سے لوگ مسلمان بن جائیں گے تو صحیح معنوں میں اللہ کا دین غالب ہوگا۔ تو آج ہم سبوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو اور اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شہیدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو شہیدوں کا مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے میں جہاد کریں، تیرے راستے میں کوشش کریں، تیرے راستے میں بدعات اور خرافات اور اسی طریقے سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے میں جہاد کریں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اتنی قوت اور طاقت عطا فرما کہ ہم سماج کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کر سکیں۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو لوگ قرض دار ہیں، جو لوگ مصیبت میں پریشان مبتلا ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ امتحانوں میں امتحان دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان سب کے جائز مقاصد کو میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔